ابھی سوال و جواب کی نشست شروع ہونے والی ہے. آپ حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور سوالات لکھ کر بھیجیں. سوال و جواب کی نشست شروع ہونے والی ہے. شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم سوالات کے جواب دیں گے. آپ حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور سوالات لکھ کر بھیجیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء. اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ ایک سال بعد ہم آج پھر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور 28 سال کے بعد یہ 29ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے. جب سے اس کا آغاز ہوا تب سے لے کر آج تک یہ پہلی کانفرنس ہے جو ہم حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کر رہے ہیں. میرے بھائیو، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1977 میں مجلس کے امیر بنے اور 1973 میں اس سے 3-4 سال پہلے وہ مجلس کے نائب امیر تھے. اس حوالے سے دیکھیں تو تقریباً امیر کی حیثیت سے 33 سال اور نائب امیر کی حیثیت کے پیریڈ کو بھی شامل کریں تو تقریباً 36 سال 37 سال ایسے بنتے ہیں کہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیا. میرے بھائیو، مجھ مسکین کی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تعلق وہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے. اگر اس کا شمار کیا جائے تو تقریباً 40 سال کا پیریڈ بنتا ہے کہ جو میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارا. میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا، واقعہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، کہ پورے پاکستان کی دینی قیادت میں سے کسی عالم دین کو حضرت رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں اتنا بیان کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا جتنی اللہ تعالی نے مجھ مسکین کو نصیب کیا. اندرون ملک اور بیرون ملک حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بے شمار سفر ہوئے. بھائیوں، میں 40 سالہ رفاقت کی بنیاد پر بڑی دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس 40 سال کے عرصے میں نے کوئی ایک کام بھی حضرت خواجہ صاحب کا سنت کے خلاف نہیں دیکھا. اس پورے پیریڈ میں دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جب کبھی ختم نبوت کی ایک کام کے متعلق حضرت کی خدمت میں کوئی ضرورت عرض کی، حضرت نے کبھی عذر نہیں کیا. اپنے ذاتی کاموں کو پسو پیش کر کے بہرحال مجلس کے کاموں میں حضرت تشریف لاتے تھے. پچھلے سال قطعاً سفر کی پوزیشن میں نہیں تھے اور ہم نے بھی محض حضرت رحمت اللہ علیہ کی صحت کی وجہ سے ان کی کمزوری کو سامنے رکھ کر جان بوجھ کر حضرت سے یہ درخواست نہیں کی کہ حضرت تشریف لائیں. لیکن جس وقت کانفرنس کا پروگرام کا اعلان ہوا، از خود حضرت نے فرمایا کچھ ہو جائے میں نے تو کانفرنس میں شریک ہونا ہے. اور آپ حضرات
میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب سے کہ سٹیج پر تشریف لے آئے. حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب، حضرت تشریف لے آئے جی. اس طرح ٹھیک نہیں ہے جی. وہ اسلام آباد کے مولانا عبدالرؤوف صاحب ہے. میرے بھائیوں، اس 40 سال کے عرصہ میں دیانتداری کی بات عرض کرتا ہوں کہ کسی کی غیبت کرنا تو درکنار. حضرت رحمت اللہ علیہ نے، میں قسم اٹھاؤں تو آنس نہیں ہوگا کہ حضرت نے کسی کی غیبت سنی بھی نہیں. شریعت میں خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. امتی کے خواب کی کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ جس کی بنیاد پر کوئی شریعت کا مسئلہ ثابت ہو. کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ اس کی بنیاد پر کوئی عقیدے کی بات ثابت ہو. لیکن اچھا خواب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی زیادتی کا باعث اسے ضرور قرار دیا ہے. بہت تواتر کے ساتھ یہ روایت پہنچی کہ بہت سارے بزرگ علماء نے ایسے خواب دیکھے کہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کے وصال کے بعد کسی نے خواب دیکھا کہ حضرت اگر آپ کیسے گزری، تو ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت کے کام کرنے کے صدقے میں بس آنکھ بند کرنے کی دیر تھی، میری تو یہاں انتظار ہو رہی تھی. میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ جماعت ختم نبوت نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی سوانح عمری پر، آپ کی سیرت پر مستقل ایک کتاب 350 سے زائد صفحات کی لکھی ہے. وہ مجلس کے مکتبے پر موجود ہے. میری تمام دوستوں کی خدمت میں درخواست ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجلس کوئی اشاعتی ادارہ نہیں کہ جس سے کوئی پرافٹ لے. لاگت پر کتابیں فروخت کرتی ہے مجلس کہ جتنا پیسہ لگا اتنا واپس آ جائے. میری ایک تو درخواست ہے کہ آپ دوست اس کتاب کو لے کر جائیں گے. حضرت رحمت اللہ علیہ پر ماہنامہ لولاک کا نمبر بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آ گیا ہے. 1000 صفحے سے زائد پر وہ مشتمل ہے. رات انشاءاللہ العزیز اس کی وہ نقاب کشائی ہوگی. حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب، یہ حضرات اس کی بھی نقاب کشائی کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کی تقسیم کا عمل ہوگا. دوسری میری درخواست یہ ہے کہ جتنے حضرات علماء کرام اس اجلاس میں تشریف فرما ہیں، میں ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کم از کم مہینے کا ایک جمعہ رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے کے بیان کے لیے وقف کریں. حضرات علماء کرام اگر اس کام کا مہربانی کر کے آغاز فرما دیں، سال اور پورے ملک میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے. سال کے بعد آپ حضرات اپنی نظروں کے ساتھ دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑا ہے. اس پر کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا، اجتماع بھی نہیں کرنا پڑتا، اشتہار بھی نہیں چھاپنا پڑتا. صرف خطیب حضرات مہینے کا ایک جمعہ اس کام کے لیے وقف کریں. یہ ہمارے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک تھی. حضرت نے علماء کے نام بہت سارے خطوط بھی لکھے. ماہنامہ لولاک اور ہفت روزہ ختم نبوت میں بھی شائع ہوئے. بہت ساری جگہ سے تقاضے آ رہے تھے کہ آپ خطباء سے یہ اپیل تو کرتے ہیں کہ مہینے کا جمعہ پڑھائیں، لیکن وہ جمعے میں کیا بیان کریں، ان کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب بھی مرتب ہو. اللہ رب العزت کی کروڑ رحمتیں ہوں. حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری شہید اسلام کی تربت پہ انہوں نے اپنی نگرانی میں حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب جو کراچی میں مجلس کے ذمہ دار ہیں، اور دوسرا مجلس تحفظ ختم نبوت کے کراچی کے مبلغ
حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم ان حضرات سے اپنی موجودگی میں ایک کتاب مرتب کرائی. اس کا نام ہے فتنہ قادیانیت کا تعاقب. اس میں تقریباً 15 خطبے جمع کر دیے گئے ہیں کہ اگر خطیب حضرات ہر مہینے کا ایک جمعہ بھی اس کام کے لیے لگائیں تو سال نہیں 1.25 سال تک وہ کتاب انشاءاللہ کام دے جائے گی. میری دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ دوست وہ کتاب بھی ضرور لے کر جائیں اور وہ گیٹ پر جو مجلس کا مکتبہ ہے وہاں سے مل جائے گی. اسی کے ساتھ میری درخواست یہ ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے پرانے بزرگوں کی رد قادیانیت پر جو کتابیں تھیں ان کو یکجا کر کے شائع کرنا شروع کیا. اس وقت تک 50 سے زیادہ حضرات علماء کرام کے 400 سے زیادہ رسائل اور کتابیں جمع ہو گئی ہیں اور شائع ہو گئی ہے. اس کی 32 جلدیں احتساب قادیانیت کی شائع ہو گئی ہے. اس موقع پر مجلس کانفرنس کے شرکاء کو یہ بطور ان کی اعزاز میں نصف قیمت پر مہیا کرتی ہے. میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے جن دوستوں کے پاس سیٹ ہیں جو کتابیں بعد میں چھپی وہ جلدیں لے کر جائیں اور جن کے پاس سیٹ نہیں ہے وہ پورا 32 جلدوں کا یہ سیٹ لے کر جائیں. انشاءاللہ العزیز جس عالم دین کی لائبریری میں یہ 32 جلدوں پر مشتمل کتاب لائبریری کے اندر موجود ہوگی سمجھیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی لائبریری مکمل ہے. ان صراحتوں کے بعد مرزائی کے گھر یا بیٹھک میں کلمہ یا اسلامی کیلنڈر لگا ہونے کے بارے میں وضاحت فرمائیں. میرے بھائیوں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے قانون کے اعتبار سے جو 1984 میں امتناع قادیانیت قانون منظور ہوا اس کے تحت میں کوئی قادیانی اسلام کا شاعر استعمال نہیں کر سکتا. اس پر ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں لیکن عام مسلمان قانون نہ جاننے کی وجہ سے اور قادیانی اپنے سینہ زوری کی وجہ سے جان بوجھ کر قانون شکنی کرتے ہیں. جہاں پر پتہ چلے آپ انتظامیہ پر دباؤ ڈالیں پولیس پر اور قادیانیوں کو قانون شکنی سے روکیں. اللہ آپ کو بھی توفیق دے, اللہ مجھے بھی توفیق دے. پشاور میں مرزائیوں نے مجلس والوں سے مناظرے کی دعوت دی ہے. پشاور میں مجلس والوں نے مناظرے کی دعوت دی ہے, اب قبول کرتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا. یہ دوست کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر کہیں پر کوئی قادیانی انہی شوق ہے مناظرے قادیانی انہی شوق ہے مناظرے کا اب دور تو رہا نہیں, اس لیے کہ دنیا کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں جس کے اوپر قادیانیوں کو شکست نہ ہوئی ہو. وہ ممبر و محراب ہو, وہ سٹیج ہو, مناظرہ ہو, مباہلہ ہو, قومی اسمبلی ہو, سینٹ آف پاکستان ہو, مقامی عدالت سے سپریم کورٹ تک, پاکستان سے لے کر جنوبی افریقہ تک ہر پلیٹ فارم پر قادیانیوں نے شکست کھائی. اس کے باوجود کہیں اب مناظرے کی ان کے ساتھ چندہ ضرورت نہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کہیں پر کوئی قادیانی مسلمانوں کو چیلنج دیتے ہیں اور چیلنج قبول نہ کرنے کی صورت میں مسلمانوں پر غلط اثر پڑنے کا اندیشہ ہو تو ضرور قادیانیوں کا ناطقہ بند کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو یہ ایک دوست نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے قادیانیوں کو بھائی کہا ہے. اچھا نہیں کیا, انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. ایک دن مجھ سے کسی نے سوال کیا انہی دنوں میں کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ قادیانی میرے بھائی ہیں, تو آپ کا رد عمل کیا ہے. میں نے کہا میں اگر نواز شریف صاحب میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ اگر قادیانی آپ کے بھائی ہیں تو مرزا غلام احمد آپ کا کیا لگتا ہے.
شیزان قادیانیوں کی کمپنی ہے، اس سے بچنا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے۔ یار یہ بالکل وہی چٹے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قادیانی ذمی کے حکم میں ہیں، حالانکہ ایسے نہیں۔ قادیانی آئین پاکستان سے بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پہلے وہ صرف مرتد تھے، اب وہ آئین پاکستان کے اعتبار سے بھی باغی ہیں۔ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا کی شرط اجازت نہیں۔ قادیانی کا جنازہ پڑھنے والے یا مسلمانوں کا کیا حکم ہے؟ اگر جنازہ تھا، ایک آدمی گزر رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ قادیانی کا تھا، اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ معاف فرمائیں گے۔ اور اگر کسی آدمی کو یہ معلوم تھا کہ یہ قادیانی ہے، مسلمان سمجھ کر اس کا جنازہ پڑھ لیا، تو قادیانی کو مسلمان سمجھ کر اس کا جنازہ پڑھنے کا والے کا ایمان بھی جاتا رہا، نکاح بھی جاتا رہا۔ اسے اپنے ایمان کی بھی تردید کرنی چاہیے، نکاح کی بھی تردید کرنی چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہاں پیدا ہوا اور مرا کہاں؟ پیدا ہوا قادیان میں، مرا لاہور میں، بس اتنا ہے۔ جی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اچھا 1973 کے آئین میں قادیانی پر کون کون سی پابندیاں ہیں؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے حوالے سے 17-18 چیزیں ایسی ہیں کہ قادیانی ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی مرزا غلام قادیانی ملعون کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتا، مرزا قادیانی ملعون کو کوئی قادیانی نبی نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنے مذہب کو، قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتا، کوئی قادیانی مرزا قادیانی ملعون کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا، ان کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، مرزا قادیانی کی بیوی کے لیے ام المومنین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، کوئی شخص جو ہے وہ اپنا یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کو بطور اہل بیت کے نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی کوئی ایسی علامت نہیں استعمال کر سکتا جس سے کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھا جائے۔ اس طرح کی 13-14 چیزیں ہیں جو سرات کے ساتھ ویسے ایک جامع دفعہ موجود ہے کہ کوئی قادیانی ایسی علامت مری طور پر یا نقوش کے ذریعے یا ایسی استعمال نہیں کر سکتا جس سے کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھا جائے۔ یہ اتنی جامع دفعہ ہے کہ آپ حضرات اس پر جتنا ہی گرفت مضبوط کریں گے، قادیانیت اس کے اندر پھنستی چلی جائے گی۔ ریل نیوز چینل ایک ٹی وی چینل ہے جس پہ زید احمد کا ایک پروگرام حلقہ 11 کے نام پر آتا ہے، گزارش ہے کار میں اس کو شامل کریں۔ میرے بھائیو، یہ حامد زید جو ہے یہ وہ ملعون یوسف قذاب کا نام نہاد، یہ اس کا صحابی ہے، اور یہ ملعون یوسف قذاب نے ایک مجلس میں یہ کہا کہ میں محمد ہوں، اور جس نے ابو بکر دیکھنا ہو وہ اس حامد زید کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ حامد زید جو ہے یہ ابو بکر ہے، یہ وہ ملعون ہے حامد زید، اس سے بچنا۔ آپ مزید اس کی تفصیلات ہمارے مخدوم اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری مرحوم پر، انہوں نے رہنما یا راہزن اس حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی اس کے حامد زمان کے متعلق، مجلس نے اسے چھاپی ہے، عام طور پر وہ مل جاتی ہے، ممکن ہے یہاں بھی موجود ہو وہ لیں۔ ایک رسالہ ہے، وہ بھی کراچی دفتر سے آپ حضرات منگوا لیں تو فری آپ حضرات کو مل جائے گا، پڑھیں اور اس حامد زمان سے بھی بچیں۔
اللہ آپ کو اور مجھے بچائے۔ کیا مرزائیوں کو ماں بہن کی گالی دینا صحیح ہے، کہیں بیٹھ کر یا گھر میں یا مسجد میں یا کہیں اور؟ میرے بھائیوں، گالی دینے کی شریعت میں کسی کو اجازت نہیں، بالکل گالی نہیں دینی چاہیے۔ اور کوئی شخص اگر مغلوب الحال ہو کر قادیانی مرزے قادیانی ملعون کے اس طرح کے حوالے پڑھ کر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی مغلوب الحالی کی وجہ سے ممکن ہے وہ عند اللہ بری و ذمہ ہو یا معذور ہو، لیکن اس کو دلیل بنا کر گالی دینے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ مرزے قادیانی ملعون تھا، کافر تھا وہ، اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، ان سے بچنا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے، لیکن گالی دینے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ آپ کا ایک مضمون چھپا ہے اور اس طرح ہے، یہ برادر عزیز مجھے مل لیں، اگر اس طرح ہوا ہے تو اللہ رب العزت فضل و کرم فرمائے۔ انسان ہے، ہو جاتا ہے میاں۔ قادیانی کی کوئی پہچان، جو جتنا بڑا بے ایمان ہوگا وہ اتنا بڑا قادیانی ہوگا۔ نیا مشروب سپیڈ کے نام پر شیطان نے متعارف کرایا ہے۔ قادیانیوں کی چٹنی ہو، سپیڈ ہو یا سپیڈ ہو، ان قادیانیوں سے بچیں، اللہ آپ کو بہت ہی عزت دے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ راول پنڈی میں کسی خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ آدمی رہنے والا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، برطانیہ کا، یہاں پنڈی کے اندر برطانیہ کی نیشنلٹی بھی ہے۔ اس شخص نے، اللہ تعالی فضل فرمائے، یہودی حضرات حضور علیہ السلام کو مانے نہ مانے یہ ایک علیحدہ امر ہے، لیکن یہودی اس وقت ان کے نزدیک نبوت جاری ہو، یہودی بھی اس کے قائل نہیں۔ عیسائی نبوت حضور علیہ السلام کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس وقت نبوت جاری ہے، عیسائی بھی اس کے قائل نہیں، ہندو اس کے قائل نہیں، سکھ اس کے قائل نہیں۔ دنیا کے اندر واحد طبقہ ہے قادیانیوں کا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی جلالت شان کے سامنے عیسائیت بھی مات پڑ گئی، یہودیت بھی مات پڑ گئی، ہندوازم اور سکھ ازم بھی مات پڑ گیا، صرف بغاوت کا ارتکاب کیا ہے تو قادیانی ملعون طبقے نے، اور پوری دنیا میں واحد یہ ملعون طبقہ ہے قادیانیوں کا جو حضور کے بعد کسی نبوت کو جاری سمجھتے ہیں، اور وہ بھی صرف مرزا قادیانی ملعون کے لیے۔ مرزا قادیانی ملعون کی زندگی میں بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک شخص تھا بابو الہی بخش، اس نے کتاب لکھی، اس کا نام الہی بخش تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے۔ ان جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک دعوے دار ابھی واقعی راول پنڈی کے اندر بھی پیدا ہوا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دیں ہمارے پنڈی اور اسلام آباد کی دینی قیادت کو، ان حضرات نے اسے گرفتار کرا دیا ہے۔ بھرپور پنڈی اور اسلام آباد میں ہماری دینی قیادت اس تحریک کو آگے بڑھا رہی ہے، میرے اللہ کو منظور ہے تو انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یہ ایک شخص کہتا ہے کہ اگر سوئے ہوئے خواب میں کوئی مرزائی آ جائے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ خواب سے بیدار ہونے کے بعد غسل کر لینا چاہیے۔ یہی ہو سکتا ہے، اور کیا ہے بھائی، قریب ہو۔ قادیانی کمپنی میں ان کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ بھائی جائز نہیں میاں،
ایک آدمی کی بیوی قادیانی ہے، اس نے اس کو علیحدہ کر دیا، اس نے دوسری شادی کر لی، اب اس سے ایک آدمی مسلمان ہو کر دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے، اس سے شادی کرے یا نہ کرے؟ بھائیو، یہ قادیانی عورتیں بہت چکر دیتی ہیں، پہلے مسلمان کو قابو کیا، کوشش کرتی ہیں کہ وہ قادیانی ہو جائے، اگر وہ قادیانی نہ ہو تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا میں مسلمان ہوتی ہوں، اور وہ مسلمان اصل تو چکر ہوتا ہے شادی کا، مسلمان اندھے ہو کر اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، جب اولاد ہو جائے تو وہ پھر اسی طرح وہ قادیانیت کی تبلیغ کرتی ہے، اور اس کے گھر میں قادیانیوں کا آنا جانا شروع ہوا، پورے گھرانے کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ میری مسلمان نوجوان بھائیوں سے خصوصیت کے ساتھ درخواست ہے کہ یہ قادیانی سوچی سمجھی سکیم کے تحت قادیانی مرد مسلمان بچیوں کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ اپنا وہ لو میرج کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں، قادیانی عورتیں مسلمان مردوں کے ساتھ ایسے کرتی ہیں، ان کے اس چنگل سے بچنا چاہیے۔ اگر مسلمان خاندان کے گھرانے کا کوئی فرد قادیانی ہو جائے، گھر کے دیگر افراد کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اس کو حد الامکان حد تک دینی قیادت کے پاس لے جا کر اس پر قادیانیت کے کفر کو واضح کرنا چاہیے، اتمام حجت کرنا چاہیے۔ خدا نہ کرے اگر اس کے باوجود دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ ہمارے زمین آسمان کے اختلاف ہوں، سیاہ سفید سے زیادہ اختلاف ہوں، مشرق مغرب سے زیادہ اختلاف ہوں، لیکن تمام تر طبقات وہ شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی، اہل حدیث ہوں یا کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، سارے قادیانیت کے کفر پر اکٹھے ہیں۔ اور پھر جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قادیانیت کا کیس پیش ہوا، اس میں صرف بھٹو صاحب کی بات نہیں، حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ نورانی، پروفیسر غفور احمد، چودھری ظہور الہی، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، حضرت مولانا عبدالحق، مولانا صدر الشہید، مولانا اور بہت سارے علماء کرام، ان کی جد و جہد کے ساتھ قادیانی اپنے انجام کو پہنچے تھے۔ اور آج کی مجلس میں آپ بھی ہم سب مل کر اعلان کریں، جب تک جان میں جان باقی ہے قادیانیت کے کفر کا اعلان ہوتا رہے گا۔ باغی سے قتال کرنا کیسے ہے؟ قادیانی باغی ہیں تو ان سے قتال کرنا کس حکم میں ہے؟ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو مسئلے پوچھتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن میں بھی اسے گول مول نہیں، دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پرائیویٹ طور پر کسی شخص کو قادیانیوں پر حملہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ قادیانی مرتد ہیں، اگر کہیں پر اس طرح ان سے کوئی آدمی مرتد ہو، اس پر کیس درج ہوتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، عدالت اس کو سزا دیتی ہے۔ ایک جس طرح چور کو پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی آدمی سزا نہیں دے سکتا، جس طرح کسی زانی کو پرائیویٹ آدمی کوئی اس کو سنسار کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو گویا کہ وہ شریعت کی منشا کے خلاف کر رہا ہے۔ بعین ہی اگر یہاں پر صدیق اکبر کی حکومت قائم ہو تو واقعتاً پھر حکومت کا فرض ہے کہ قادیانیوں کا وہی علاج ہونا چاہیے جو صدیق اکبر نے یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب اور اس کی پارٹی کا کیا تھا۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ضرور ہے، اپنا اسلامی ملک ہے، یہاں پر اسلام کا پورا قانون نافذ نہیں۔ پرائیویٹ طور پر کسی کو قادیانیوں پر حملہ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اس طرح ان کے ساتھ قتال کرنا، یہ اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ اور آج تک اللہ کا فضل ہے آپ حضرات کے اس پلیٹ فارم سے کبھی ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہی گئی۔ کیا پڑوسی کی وجہ سے قادیانی کا خیال رکھنا جائز ہے؟ غم اور خوشی شرکت میں یہ پڑوسی کی وجہ سے پڑوسی کا نام استعمال کر کے مجھ سے آپ حضرات یہ اس کے جواز کے لیے میرے کندھے کو استعمال نہ کریں۔ اگر ایک آدمی آپ کا پڑوسی ہے
آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے؟ بولتے نہیں ہو۔ باپ کا دشمن ہو، پڑوسی، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے؟ جو حضور کا دشمن ہے تو ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ کیوں چکر چلاتے ہو شریفوں؟ مرزا قادیانی کی زبان کون سی تھی؟ پنجابی تھا۔ کسی قادیانی کی قبر پر پیشاب کرنا کیسے ہے؟ خدا کے بندے کیا مسئلے پوچھتے ہو؟ ایسے نہ کیا کرو بھائی، ہو گیا ہے تو چلو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے ایک نامور احرار رہنما تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ قادیان میں ختم نبوت کے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کے گرامی قدر رفقا نے مجلس احرار کے زیر اہتمام وہاں پر کانفرنس رکھی، ساری دینی قیادت وہاں جمع ہوئی۔ ایک ہمارے احرار رہنما تھے، وہ سویرے اٹھے تو مرزا قادیانی کی قبر کی طرف چلے گئے، تو ایک قادیانی نے کہا، انہوں نے اس احرار رہنما نے اس قادیانی سے جو مرزا قادیانی کی قبر کا مجاور بنا ہوا تھا کہ یہ تمہارے حضرت صاحب جو ہے ان کی قبر کی کوئی خصوصیت؟ اس نے کہا جی کہ ان کی مٹی جہاں کوئی زخم ہو، بیماری ہو، پھوڑا ہو، اس کو لگا دے تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور صحت مل جاتی ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، مجھے سوزاک کی تکلیف ہے۔ ہاں ماشاء اللہ حضرت آپ آ جائیں۔ یہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ شیزان کے علاوہ بھائی اوسیے سے ان کی ایک کوریئر کمپنی ہے، وہ بھی قادیانی ہے، ذائقہ گھی والے قادیانی ہیں، شاہ تاج مل والے، ان کی مصنوعات قادیانیوں کی مصنوعات ہیں۔ اس طرح کی جتنی قادیانی مصنوعات ہیں آپ اپنی اس میں ان کو خیال کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں دین کے نام پر بہت سی شکلوں اور جماعتوں میں لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں۔ 3 جماعتیں عالمی سطح پر کام کر رہی ہیں، ختم نبوت تبلیغی جماعت، جمعیت علماء اسلام۔ بالاتفاق ختم نبوت کا کام سب سے اونچا ہے، اس کے لیے قرآن حدیث بزرگوں کے اقوال سے حوالہ چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک تو علامہ محب الطبری کی ایک کتاب ہے، علامہ محب الطبری کی ایک کتاب ہے ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا تھا، حضرت فاروق اعظم نے، کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور وہ جو 3 راتیں حضور کے ساتھ گزاری تھیں ان میں سے ایک رات مجھے دے دیں۔ ظاہر ہے ان 3 راتوں میں سیدنا صدیق اکبر نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، طواف نہیں کیے، یہی کام کیا کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے پیغمبر کی ذات اقدس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد۔ پھر سنو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تبلیغ، جہاد، ان تمام فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے اور ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا واقعہ میں حضور علیہ السلام کے پاسبانوں میں اپنا نام لکھوانے کے مترادف ہے۔ جی حضرت، ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، یہ علامہ محب الطبری کی ہے جی، صفحہ غالباً اس کا 99 ہے۔ مناقب صدیق اکبر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذاکر نائک کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نائک اور نائکہ میں کوئی فرق نہیں۔ قادیانی لوگ بعض اوقات سادہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے متعلق استخارہ کرنا کیسا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں
کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، اس کے متعلق استخارے کا دل کے اندر خیال لانے والا آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ استخارہ اس کام میں ہوتا ہے جس کام میں شک ہو۔ حضور کی تو ختم نبوت میں شک کسی قسم کا نہیں، استخارہ کرنا جائز نہیں۔ غامدی کا فتنہ کیا ہے؟ حضرت مولانا زاہد الراشدی سے پوچھ لیجئے۔ یہ جدید فتنوں پر سب سے زیادہ ہمارے حضرت مولانا زاہد الراشدی کی نظر ہے، ان سے پوچھ لے کہ غامدی کیا ہے۔ یہ ایک صاحب نے لکھا کہ ذلی اور بروزی کی وضاحت کریں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات دیکھیں، یہ میں کھڑا ہوں، میں ہوں اصل، میرے سامنے ہو شیشہ، میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوں، میری جو تصویر شیشے میں آئے گی وہ ہے ذل، میں اصل، شیشے میں جو تصویر آئے گی وہ ذل۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں۔ کیا معنی؟ کہ رحمت عالم کے سامنے تم شیشہ کرو۔ حضور علیہ السلام کی جو شیشے کے اندر تصویر آتی تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ یہ ذل کا لفظ استعمال کر کے آپ حضرات شیشے کو سامنے کریں، اس میک کے، اس میں میک کی تصویر آئے گی، جہاز کی نہیں۔ شیشے کو آپ سامنے کریں بلب کے، اس میں بلب کی تصویر آئے گی، ٹیوب کی نہیں۔ تو جو اصل کی تصویر ہوتی ہے وہی ذل کے اندر آتی ہے۔ مرزے کا قادیانی کا کہنا کہ محمد عربی کی شکل میں ہوں ذلی طور پر، کیا معنی؟ کہ محمد عربی غلام احمد قادیانی تھا۔ شریفو بھیڑے روڑ نالو چپ چنگی، یہ کہنا یہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں پہ لعنت۔ اگر غلطی سے کوئی چیز کوئی شیزان کی کوئی چیز کھا لی ہو تو کیا کرے؟ جلاب لے لے۔ ایک وہاں پر قادیانی مرا ہے اور فلاں صاحب نے اس کا جنازہ پڑھ دیا ہے۔ میں نے کہا جو قادیانی کو مسلمان سمجھ کر جنازہ پڑھے گا اس کا ایمان بھی جاتا رہا، نکاح بھی جاتا رہا۔ پاکستان میں مرتد کی سزا کا قانون بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کر دی ہے، نیشنل اسمبلی سے منظور نہیں ہوا۔ جس دن اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، آج نہیں تو کل۔ میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، کیا خیال ہے، دین ختم ہو جائے گا یا رہے گا؟ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ بولے دین، بولو دین۔ میں کربلا کی بات بھی نہیں کرتا، لال مسجد کی بات بھی نہیں کرتا، میں تو اپنے ایمان اور عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ حالات کچھ ہوں لیکن دین رہے گا۔ جو کہتے ہیں رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے دین، بولو دین۔ یہ ارتداد کے متعلق میرے اللہ کو منظور ہے۔ ابھی نظریاتی کونسل نے سفارش کی ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ارتداد کا قانون نافذ ہوگا۔ جو کہتے ہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہے نافذ، زور سے بولو نافذ۔ اور آج نہیں تو کل وقت آئے گا، پوری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود تمہیں ایک قادیانی نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح مسلمہ کذاب کی پارٹی کا دھرتی پر وجود نہیں، قادیانیت بھی انشاءاللہ حرف غلط کی طرح مٹے گی اور ان کا وجود بھی ختم ہوگا۔ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس منظر کو دیکھیں گی۔ آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ ختم نبوت کے کام کے لیے آگے بڑھتے چلو۔ رب کی رحمت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، محمد کی شفاعت بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔